کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر طرف ایک ہی سوال ہے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں ایک ہی طرف نظر جمائی ہوئی ہیں اور تشویش میں مبتلا ہیں، تلاش کر رہی ہیں ہماری آنکھیں کہ کوئی ایسی شخصیت آئے دنیا کے اندر، کوئی ایسا رہنما دنیا کے اندر آئے جو حق اور انصاف کے ساتھ پوری انسانیت کی رہبری کرے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں ساری انسانیت اس وقت تشویش میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ سب کے زبانوں پر ایک سوال ہے کہ ہمیں ایسا حکمران کب نصیب ہوگا جو کہ حاکم ہوگا، عادل ہوگا؟ عادل حکمران کب نصیب ہوگا؟ یہ سوال ہے، سب ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر جو ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے، چاہے وہ انڈیا کے رہنے والے ہوں، چاہے پاکستان کے رہنے والے ہوں، چاہے بنگلہ دیش کے رہنے والے ہوں، عموماً عالم اسلام کے اندر یہ ایک سوال اور ایک بے چینی کی لہر موجود ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ آج آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کا تعارف کراؤں جو عادل بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ اس کے دور کا تذکرہ کروں میں کچھ آپ کے سامنے۔ سنتے رہتے ہوں گے اکثر، لیکن کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کے چلانا، انگلی پکڑ کے دکھانا، دماغ میں بٹھا دینا کہ یہ چیز واقعی میں ہونے والی ہے، تو کب ہونے والی ہے، یہ دور کب آنے والا ہے، آج، کل، پرسوں، کب یہ دن آئے گا ہمارے پاس، تاکہ ہم خوش باش اور ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے کہ جو فراوانی اور نعمتوں سے بھری ہوئی ہو۔ آج تو ہمارے ملک میں، پاکستان میں اگر نکلتے ہیں تو، بلکہ پاکستان میں کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس دن کیا ہوا، وہاں بیگ میں کھڑے ہوئے تھے تو کسی نے کسی کا کارڈ لے لیا، چھین لیا کارڈ۔ تو ایسا امن والا دور کب شروع ہونے والا ہے، کب آنے والا ہے؟ عموماً میں کتاب ہاتھ میں نہیں لیتا، لیکن کبھی کبھار کتاب کو ہاتھ میں اٹھا کر آپ کے سامنے دکھاتا بھی ہوں، تاکہ اور ذہن میں بیٹھ جائے اور یقین کامل ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کتاب سے سنی ہے اور دیکھی ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے آپ کے سامنے؟ نظر آ رہا ہے؟ صحیح بخاری۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر صرف احکام ہی احکام موجود ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے مسائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ مکمل کامل کتاب ہے اور اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور اس طرح دوسری حدیثوں کی کتابوں میں بہت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس شخصیت کا تعارف کراتے ہوئے ایک حدیث کو بیان فرمایا ہے اور ایک باب قائم کیا، چیپٹر قائم کیا ہے۔ وہ شخصیت جس کا میں تعارف دیکھیں، وہ دجال کا پچھلے ہفتے ذکر آیا نا آپ کے سامنے، دجال کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ جہاں دجال کا ذکر آئے گا وہاں وہ اس شخصیت کا ضرور ذکر آئے گا۔ دجال اور وہ شخصیت لازم اور ملزوم ہے۔ جہاں دجال کا ذکر آئے گا تو اس جلیل القدر شخصیت کا ضرور ذکر آئے گا، جہاں اس جلیل القدر شخصیت کا ذکر ہوگا، عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر ہوگا، وہاں دجال کا ذکر ضرور ہوگا۔ ایسا ہی نا مولانا؟ تو یہاں جو چیپٹر قائم کیا ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، چیپٹر یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول سے متعلق یہ باب ہے۔ کس کے متعلق؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احدا حتی تکون سجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ روایت ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی تفصیل تھوڑی سی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اس حدیث کے اندر سب سے پہلی جو بات آئی ہے وہ کیا آئی ہے؟ یہاں حضور علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، لڑائی کو موقوف کر دیں گے، اور ایک روایت کے اندر جیسے کہ پڑھا آپ نے، جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعدد کارناموں کا ذکر کیا، مختلف کارناموں کا ذکر کیا۔ اب اس کی تشریح سے پہلے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کی تشریح سے پہلے ہم اس حقیقت کو جو میں نے بیان کی ہے، جو ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، ہو بہو من عن تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تسلیم نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ ہم مسلمانی میں شک نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ من عن ہمیں تسلیم کرنا ہوگا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہاں صرف حضور علیہ السلام نے جیسے دوسری حدیثوں میں بیان فرماتے ہیں، یہاں صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ امت کو تاکید فرمائی۔ اب تاکید کس طرح فرمائی؟ حضرت صلی اللہ علیہ بتائیں گے اب کس طرح تاکید فرمائی۔ یہاں حضور علیہ السلام کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمائی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ حضور علیہ السلام کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ حضور علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرما دیں، حضور کی باتوں پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے، ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں حضور علیہ السلام نے کسی بھی شک و شبے کی گنجائش کو چھوڑا ہی نہیں ہے کہ کہیں دماغ کے اندر کوئی بات آ جائے، کہیں شک و شبہ آ جائے، یا کوئی جو سامعین ہیں، مخاطب ہیں، ان کو یہ ایسی کوئی بات، اس میں کوئی اچھمبا لگے، کوئی نئی بات لگے، کوئی عجوبہ لگے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے۔
تو اسی لیے یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اچھمبے کو، اس عجوبے کو، اس شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اور قسم کھانے کا مقصد کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قسم کھائی ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. عام طور پر جو قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کہ بھئی سامنے والا شخص اعتبار نہیں کرتا، اسی لیے قسم کھاتے ہیں. لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شک اور شبے کی گنجائش کوئی نہیں رکھا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے فرماتے ہیں، اور قسم کھا کے کیا فرماتے ہیں آگے؟ کہ ضرور بھی ضرور عیسیٰ ابن مریم، کیا فرمایا؟ عیسیٰ ابن مریم. یہاں قسم کھا کر کیا فرمایا؟ عیسیٰ ابن مریم. حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ ذکر ہوا. اگر کوئی شخص یہاں یہ کہے کہ نہیں ابن مریم نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ ہم کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، جیسے یہ کہتا ہے پاگل ہے. کیوں پاگل ہے؟ چونکہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ کہا اور مرزا غلام احمد قادیانی کہا، یہ دونوں الگ بات ہے. یعنی اس میں کوئی دور دور تک کوئی بات میں ملاپ ہی نہیں ہوتا. عیسیٰ ابن مریم اور مرزا غلام احمد قادیانی. عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا، اور وہاں چراغ بی بی کا بیٹا. قسم کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور کیا فرمایا؟ پچھلی جو حدیث ہے اس میں ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ آسمان سے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس پر میں بحث نہیں کرتا، یہ آپ کے سامنے عرض نہیں کرتا. مجھے جو بات عرض کرنی ہے، وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی ہے نا، کہ حاکم عادل، آج یہاں میں نے آپ حضرات کو اس ٹاپک پر رکھنا ہے کہ ہمیں حاکم عادل کی اس وقت ضرورت ہے. ہر شخص کی نظر اس کی طرف ہے، ہر طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ عادل حکمران کب ہمیں نصیب ہوگا اور کون ہے. اس کے بارے میں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں حلفیہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. ایک ہی شخصیت دنیا کے اندر اب آنے والی ہے کہ جو حاکم ہوگی، حکمران، حاکم ہوگی، حکمران ہوگا اور عادل بھی ہوگا. درمیان میں کوئی شخص آ جائے تو آ جائے، لیکن لگتا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ حاکم بھی ہوگا، عادل بھی ہوگا، اور وہ تشریف لائیں گے، ملت اسلامیہ کی سربراہی، حکومت کے فرائض انجام دیں گے. ہے کہ نہیں؟ یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ حاکم بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، اور امت کی سربراہی کریں گے. یہ ایک اٹل فیصلہ ہے کہ آئیں گے. اور اس کے بعد ان کے کارنامے کیا ہوں گے؟ کارناموں کا جو ذکر آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا کر ارشاد فرمایا اس حدیث کے اندر، ایک حاکم عادل ہوں گے، کسر الصلیب کریں گے. اب کسر صلیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں، ان کا جو اعتقاد تھا، وہ اعتقاد کیا تھا؟ اعتقاد یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کر دیا؟ صلیب پر لٹکا دیا. اور کیا ہو گیا؟ وہ وفات پا گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو اس اعتقادی اس بگاڑ کو، اس کی بنیاد کو ختم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی ہیں، خاص طور پر ان کا جو عقیدہ ہے، ان عقیدوں میں دو عقیدے بڑے عجیب ہیں جس کی تردید قرآن کریم نے بھی کی ہے. ایک عقیدہ تثلیث ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ اس عقیدے کی اصلاح کریں گے. جب تشریف جائے تو اس عقیدے کی اصلاح کریں گے. اور دوسری
کفارہ، کفارہ کا عقیدہ، کفارہ کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ مجھے بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ کفارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے ہم جو گناہ کرتے رہیں گے قیامت تک، یا جو ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کے کفارہ کے طور پر ان کو کیا ہوا؟ صلیب پر لٹکا دیا۔ تو یہ دو جو مین عقیدے ہیں ان کے، اس عقیدے کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں گے، لہذا جب وہ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہے تو عقیدہ تثلیث کی تردید ہو گئی کہ نہیں؟ ان کے وجود کی وجہ سے، ان کی آمد کی وجہ سے۔ اور جب وہ زندہ دیکھیں گے تو وہ صلیب کا جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہے کہ ان کو صلیب پر لٹکا کر ان کو مار دیا، ان کو شہید کر دیا یا ان کو قتل کر دیا، اس عقیدے کی اصلاح ہوگی کہ نہیں؟ یہ عقیدہ تھا نا کہ سولی پر ان کو لٹکا دیا اور ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بقید حیات ہونا ان کے عقیدہ کفارہ اور جو تقدس ہے صلیب کا جو عقیدہ ہے اس کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس عقیدے کی اصلاح کی وجہ سے، ان کی آمد کی وجہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کی وجہ سے کیا ہوگا کیا؟ یہ جو حدیث کے اندر آخر میں جو ٹکڑا جو بیان فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر، کہ انہوں نے تلاوت فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے کے سارے اہل کتاب کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ نقشہ اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر ایک ہی شخصیت ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں دنیا کے اندر، اور وہ عیسیٰ تشریف لائیں گے جس عیسیٰ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ وہ حاکم بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے، اور وہ کسر صلیب کا ایک ذریعہ بھی بنیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ کسر صلیب کا عقیدہ، جو یہ صلیب کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ باقی رہے گا؟ جب باقی ہی نہیں رہے گا تو پھر صلیب کا استعمال ہوگا ہی نہیں، صلیب والا عقیدہ ہوگا ہی نہیں، تو آٹومیٹکلی یہ صلیب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا خنزیر کا، تو حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ان کی جو مرغوب غذا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کھائیں گے۔ تو بات واضح ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ضرور بھی ضرور یہ ہوگا، لازمی یہ نقشہ ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ لڑائی موقوف ہو جائے گی، جزیہ بند ہو جائے گا۔ جب مسلمان ہو جائیں گے یہ لوگ تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ صرف یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں، یہ صرف یہ اسلام اور غیر ایمان والوں کی لڑائی بند نہیں ہوگی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آگے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ جو مسلمانوں کی آپس کی دنگا مشتی ہے، جو آج کل کی صورتحال ہے، صرف لڑائی ہی نہیں، دو بندوں کے درمیان کی لڑائی نہیں، بلکہ ملتوں کے درمیان کی لڑائی، قوموں کی جو درمیان کی لڑائی اور مذہبوں کی جو درمیان کی لڑائی، ایمان اور غیر ایمان والوں کے درمیان کی جو لڑائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی روشنی کے اندر وہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گی، وہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ لڑائی بند ہوئی ہے ابھی تک؟ چلو غیر ایمان والوں کے ساتھ لڑائی کی بات کو ختم کرتے ہیں، ایک طرف رکھتے ہیں، آپس کی ہماری قدورتیں ختم ہوئی ہیں؟ ایک صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام مقتدی کے ساتھ قدورت رکھتا ہے اور مقتدی امام کے ساتھ قدورت رکھتا ہے، مقتدی امام کے ساتھ حسد کرتا ہے اور امام مقتدی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ میں اس لیے عموماً یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بہت زیادہ۔ عموماً آپ کے گھروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ساس بہو سے قدورت رکھتی ہے اور بہو ساس سے رکھتی ہے۔ تو اس قسم کا جو نقشہ ہوگا، یہ لڑائی ہے، یہ حسد ہے، یہ حسد ختم ہوا ہے۔ اب یہ حسد
قدورت اور یہ لڑائی جھگڑا جزیہ اور یہ سارے معاملات، اور یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو عرض کیا ہے کہ حاکم عادل حکمران ہمارے پاس اس وقت ہے ہی نہیں جس پر پوری دنیا اور پوری انسانیت متفق ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں تو کوئی اس کو عیسیٰ مانیں گے؟ لوگ نہیں مانیں گے نا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ یہ جو نشانیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر جو بیان فرمائی ہے ہو گئی نہیں۔ اور پھر آگے جو روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، ایک اور روایت کے اندر بخاری شریف، اسی بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ آپ نے وہ جگہ دیکھی تھی نا باب لطف پر، جہاں دجال کو ختم کریں گے۔ اب دجال کی نشانیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی پچھلے ہفتے تھوڑی سی، اس کی شعبدہ بازیاں بیان کی تھی۔ یہ جتنی بھی شعبدہ بازیاں، جتنی بھی نشانیاں، جتنے بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں غلہ ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ یہ جو دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آگ آسمان سے جو برس رہی ہے اور زمین پہ غلہ کی جو شارٹیج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں برس رہی کہ نہیں برس رہی، ایک دوسرے پر برسا رہے کہ نہیں برسا رہے۔ یہ اس کی تمہید ہے۔ آگے جو آگ آئے گی وہ آگ تو بڑی خطرناک ہوگی، اس کا مقابلہ کرنا حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کافارہ۔ ہر آدمی جو پڑھا لکھا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہر آدمی پہچان جائے گا۔ ہر آدمی، خواندہ نہ خواندہ، ہر آدمی پہچان ہی جائے گا کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے، اور پہچانے گا وہ۔ اب یاد رکھیں، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے دائیں بائیں، اور وہ 40 دن رہے گا۔ روایت میں کیا آتا ہے؟ 40 دن رہے گا۔ اور 40 دن کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں، جو روایت میں آتا ہے کہ 40 دن میں پہلا جو دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اندازہ کریں۔ اور دوسرا جو دن ہوگا وہ کتنا ہوگا بھائی؟ 1 مہینے کے برابر۔ اور باقی جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو 36 دن ہیں وہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ رفتار کرے گا، اتنی تیزی کے ساتھ رفتار کرے گا کہ یہ مہینوں کی جو مسافت ہے وہ 1 سیکنڈ کے اندر کر دے گا۔ اب آپ یہ کہو کہ جہاز تو ہو سکتا ہے اس کی سواری ہو، لیکن وہ دجال نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ دجال نہیں ہے۔ یہ سارے نشانیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، یہ فتنہ دجال کے وقت ہوگی، اور یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ استدراج دیں گے۔ استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں گے کہ چلو جی جاؤ۔ اور وہ جب آئے گا اس کی ڈھیل اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ جو پہلا جو تہائی سال ہوگا، پہلا جو سال ہوگا اس میں تہائی حصہ جو ہوگا بارش ہوگی، تہائی حصہ بارش، اور 1 تہائی غلے کی کمی ہو جائے گی، ہوگی نہیں، 1 تہائی حصہ بارش اور 1 تہائی حصہ غلے کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے سال 2 تہائی کی کمی ہو جائے گی۔ تیسرا سال ایسا گزرے گا کہ نہ بارش ہوگی، نہ بارش کا قطرہ ہوگا، نہ غلہ ہوگا، نہ پانی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زمین کوئی چیز اگائے گی نہیں، کوئی رویدگی نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں گے اس وقت مسلمان؟ روایت میں آتا ہے کریں گے کیا مسلمان؟ وہ جبل زیتون بھی میں نے آپ حضرات کو دکھایا، جو آپ جس پہاڑی پر تشریف لے گئے تھے، وہ جب اس جبل زیتون پر مسلمان ہوں گے، اور ان کا اس وقت کی جو غذا ہوگی، روایت میں آتا ہے کہ ذکر اللہ ہوگی، اللہ کا ذکر۔ اب مجھے بتائیں، جو ذکر اللہ نہیں کرتے دنیا کے اندر، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، سورہ کہف نہیں پڑھتے، تو مجھے بتائیں اس وقت زبان پر جاری ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کتنا مشکل ہوگا۔ تو زمین پر بارش بھی نہیں ہوگی، کھانا پینا نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بہت مفلوق الحال، سارے مویشی تباہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ دجال کو فالو نہیں کریں گے ان کے مویشی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو ان کو فالو کریں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا سنیں، بڑی اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ کسی ویرانے سے گزر ہوگا، اس کا کسی ویرانے سے گزر ہوگا،
اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ نکال اگل دے ساری چیزیں. تو زمین کے جتنے خزانے ہوں گے بھائی، دنیا کے اندر کتنے عجیب عجیب خزانے ہوں گے، وہ زمین سارے کے سارے خزانے اگل دے گی، اور وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، وہ خزانے اس کے پیچھے پیچھے. آج تو ہم ان خزانوں کے پیچھے ویزا اور سیاسی پناہ کے چکر کے اندر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اس وقت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی کا قصہ بیان فرمایا ہے اس دجال کا ذکر کرتے ہوئے. اس کا اونٹ جو ہے وہ مر چکا ہوگا، اور وہ دجال آئے گا اس کے پاس، کہے گا، دیہاتی ہوگا، کہے گا تیرا جو اونٹ مر چکا ہے میں اس کو زندہ کر دوں، تو مجھے مان لے گا؟ کہتا ہے کہ جی میں تجھے ضرور مان لوں گا. دو شیطان، چونکہ شیطان وہ سارا شیطان ہی کے چکر میں ہوگا، شیطان اس کے ساتھ، دجال شیطان کا سربراہ ہوگا، شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اسی لیے دجال اکبر کہا ہے. شیطان اس کا ساتھ دے گا. شعبدہ بازیاں جتنی بھی ہوگی، مکاریاں جو ہوں گی، وہ شیطان کے ذریعے سے ہوں گی. دو شیطان اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے اونٹ کی شکل کے اندر، اور وہ دیہاتی اس پر ایمان لے آئے گا. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس جائے گا، اس کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، اس کے بھائی مر چکے ہوں گے. تو وہ دجال کہے گا تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں، تم مان لے گا؟ وہ کہے گا کر لو، میں مان لوں گا تجھے، تو زندہ کر دے میرے ماں باپ کو، میرے بھائی کو. دو شیطان اسی طرح اس کے پاس آئیں گے، دو شیطان اسی طرح اس کے پاس آئیں گے، اور وہ اس کے ماں باپ کی شکل کے اندر اور اس کے بھائی کی شکل میں زندہ ہو جائیں گے، تو وہ اس پر ایمان لے آئے گا. اس قسم کی بے شمار شعبدہ بازیاں اللہ تبارک و تعالی نے استدراج کے ذریعے سے مخلوق کو امتحان لینے کے لیے اس کو ان پر مسلط کر دیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص جو بندے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، جو سورہ کہف پڑھتے ہوں گے، اس دجالی فتنے سے ہر طرح سے محفوظ ہو جائیں گے. بالآخر ہوگا کیا اینڈ؟ اب ختم کرتے ہیں، اینڈ کیا ہوگا وہ بھی سن لیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں ہماری مسجدوں میں کی نہیں جاتی، بتایا نہیں جاتا، کیونکہ یہ آخری وقت چل رہا ہے. آخری وقت کے بارے میں بتاؤں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ٹڈیاں ختم ہو گئی تھیں. مدینے میں جو ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، وہ ختم ہو گئی. یہ روایت میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بتاؤں گا. یعنی اتنی فکر تھی آخری وقت کے اندر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹڈیاں قیامت کے قریب ٹڈیاں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ناپید ہو جائیں گی، تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی. تو حضرت عمر فاروق ڈر گئے، قیامت آنے والی، ہمارے زمانے میں قیامت آنے والی، اب تو فتنے شروع ہونے والے ہیں. بہرحال آخر کے اندر ہوگا کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوگا. ایک طرف امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور وہ قسطنطنیہ کی جنگ پر ہوں گے. قسطنطنیہ کی جنگ ہوگی. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ کے اندر ایک مارکا ہوگا، اور وہاں معلوم ہوگا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو پتہ چلے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا، تو فوراً صف آرا ہو کے مسلمانوں کا لشکر لے کے وہ شام کی طرف لوٹیں گے. اور جب پہنچیں گے تو اس وقت جو ہے عالم یہ ہوگا کہ فجر کا وقت ہوگا، اور فجر کی نماز کا اقامت ہو چکی ہوگی. اتنی دیر کے اندر روایت میں آگے جو ساری روایتیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب حدیث کی مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت امام مہدی صف آرا کریں گے، نماز فجر کا وقت ہوگا، فجر کے بعد اقامت ہو چکی ہوگی، اتنی دیر میں ایک بدلی چھا جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل فرمائیں گے. اور یہ جو روایت کے اندر پہلا جو ٹکڑا ہے کہ لیوشکن، حضرت عیسیٰ لازمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل فرمائیں گے، یہ حضور علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا. اچھا، اب یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو عرض کی ہیں، جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی بات تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو شخص حضور علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو انصاف سے بتائیے، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے دجال کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو سارے حالات بتائے، اس وقت کی صورتحال میں، پاکستان کی صورتحال کے اندر دیکھ لیں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا حاکم عادل موجود ہے جس پر صرف پاکستان کے لوگ اس پر متفق ہوں. پاکستان کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کی تو بات چھوڑیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، پوری دنیا کے انسان
اس وقت جو باقی ہوں گے ملت اسلامی کے ساتھ ساتھ جو غیر ایمان والے جو مسلمان ہو جائیں گے اہل کتاب، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے اور کیا کریں گے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ان صفات کا مالک اس وقت دنیا کے اندر کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی موجود ہے؟ نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث جو میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے، کہ کیا کون سا وقت آنے والا ہے جس کا نقشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا ہے، اختصار کے ساتھ مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حدیث کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا محمود، اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء اللہ کی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی مائیں تو مختلف ہوتی ہیں، دین ایک ہوتا ہے۔ میں عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اس کے میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نازل ہونے والا ہے، بس جب تم اسے دیکھو تو پہچان لو، وہ درمیانہ قد، سرخی سفیدی ملا ہوا رنگ اور زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور سر پر پانی ڈالا نہیں گیا ہوگا۔ وہ صلیب کو ختم کرے گا، خنزیر کو ختم کرے گا، جزیہ کو ختم کرے گا، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا۔ اس کے زمانے میں سب مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف اسلام ہی رہ جائے گا۔ شیر اونٹنیوں کے ساتھ، شیر اونٹوں کے ساتھ، اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ دیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم 40 سال زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، مسلمان ان کے جنازہ پڑھیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امن و آشتی کا جو حال بیان کیا ہے، آج یہ نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے؟ نہیں ہے نا، کسی صورت کے اندر نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کے اندر ہر صورت کے اندر جھوٹا ہے کہ نہیں؟ اب یہاں جو بیان فرمایا ہے اس حدیث کے اندر، ایک اور آخر کے اندر جو بات مجھے عرض کرنی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مال اتنا ہوگا، اتنا ہوگا، اتنا ہوگا۔ آج ہر آدمی مال کے لیے پریشان ہے، کتنا پریشان ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مال سیلاب کی طرح بہے گا، یہاں تک کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اس حدیث کے اندر آیا کہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوگا؟ مال کی طرف لوگوں کی رغبت کیوں نہیں ہوگی؟ آج دنیا مال کی طرف بھاگ رہی ہے، ہر آدمی مال پیسہ ہر آدمی کو چاہیے، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مبارک زمانہ، اس دور کے اندر ایسی کیا بات ہوگی کہ کسی کو ضرورت ہی نہیں مال کی؟ تو اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ یہ ایسا مبارک وقت ہوگا اور ایسا ڈر اور خوف کا وقت ہوگا کہ ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ کا آنا اور قیامت کا آنا دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ عیسیٰ کا آنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 انگلیوں کی طرح ہے، قیامت اور عیسیٰ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگ بجائے مال کی طرف، اس مادی وسائل کی طرف، یہ ساری برکتیں اتنی ہو جائیں گی، اس کے باوجود یہ عبادت کو ترجیح دیں گے، نماز کو ترجیح دیں گے، تقرب اللہ کو ترجیح دیں گے، چونکہ دنیا مافیہ کے مقابلے میں اس زمانے میں صرف اور ایک سجدہ جو ہوگا وہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کی ہیں کہ آج اس دور کے اندر بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ۔ اس چیز سے بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ جو نشانیاں جو ہیں، یہ نشانیاں جب تک نہیں پائی جائیں گی اور یہ صفات جب تک موجود نہیں ہوں گی، یعنی دجال اب تک آیا اس طرح کا دجال آپ کے سامنے، اتنے شعبدے بازی والا دجال آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور اتنی لڑائی اور جنگ جاری ہے، لڑائی بھی، اور اتنا سونا چاندی ہے ہمارے پاس، زمین اگلے اور لوگ نہ لیں،
آج تو لوگ دنیا کے اندر اتنے ایسے بیچارے فقراء ہیں، غریب ہیں، مساکین ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی زکوٰۃ، ہمیں زکوٰۃ بھیجو، زکوٰۃ بھیجو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس دور میں اگر کبھی ہمارا سامنا ایسا ہمارا دجال کا سامنا ہو جائے تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شمار فرمائے، اور ہمیں کلمہ حق کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔